تو اب آج یہاں کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مخلوق کا ذکر کیوں کر عبادت اور مخلوق کے چہرے پر نظر کیوں کر عبادت. میں کہتا ہوں قرآن بھی خدا تو نہیں ہے، کلام خدا ہے، مگر اس کے حرفوں پر نظر عبادت ہے یا نہیں؟ اس کا تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے. تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو تعلیمات الہی زبان پر آئیں گے، مقصد خدا پورا ہوگا. جب اس کے حروف پر نظر کریں گے تو تعلیمات الہی نظر سے گزریں گے، مقصد خدا پورا ہوگا. تو جو تعلیمات الہی کا لفظی مجموعہ ہو اس کا پڑھنا عبادت ہو، اس کا سننا عبادت ہو اور اس کے حروف پر نظر کرنا عبادت ہو، تو جو اس کے تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو جائیں. تو اس کی تلاوت عبادت ہوگی، ان کا ذکر عبادت ہوگا، اس کا غور سے سننا عبادت ہوگا، ان کے مجلس ذکر میں بیٹھنا عبادت ہوگا، اس کے سطور پر حروف پر نظر کرنا عبادت ہوگی، ان کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہوگا. جب اس کے تعلیمات کا عملی مرقع ہے. اور بحمداللہ خوش نصیب ہے کہ یہ دور اس عبادت کے انجام دینے کا ہے، اور اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں. لیکن جن کا حق تھا حسین کو یاد کرنا، ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے. دیکھنے میں تو سید الساجدین کا قید خانہ وہ تھوڑی مدت کا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 سال. یہ اختلاف ہے کہ اسی سال رہائی ہوئی ہے یا دوسرے سال رہائی ہوئی ہے، مگر بہرحال 1 سال کے بعد صحیح تو وہ تو قید ختم ہو گئی. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی اس کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی. مجھے تو پوری زندگی قید خانے میں نظر آ رہی، مگر انہوں نے اپنی ذات کو ان مقاصد کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جن کو کھل کر انجام نہیں دے سکتے. دور ایسا ہے کہ شاگرد جمع نہیں ہو سکتے، مجلس درس مرتب نہیں ہو سکتی. تو اس کی تدبیر کیا کی کہ مناجاتوں کو مدرسہ الہیات بنا دیا. دعاؤں کے ذریعے سے ہم کسی آدمی کو مخاطب کر ہی نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی شکنجہ ہمیں کسے. ہم تو اپنے خدا کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں، لہذا کوئی سیاست وقت اس پر پہرے نہیں لگا سکتی. یوں ہیں ان کے وارث جو سیاست نہیں جانتے تھے، سیاست نہیں برتتے تھے، سیاست شکنی کرتے تھے. تو اس طرح اس سیاست کو شکست دے رہے ہیں. اور مجلس باپ کی نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے. آب وضو سامنے آیا، اب کوئی ذاکر ممبر پر نہیں ہے، یہ پانی ذاکر ہے. یہ چلو میں پانی جو آیا ہے بھائی یہی یاد حسین دلا رہا ہے. اور آنسو بہنا شروع ہو گئے. خاموش ذاکری اور خاموش اس کا اثر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اتنے آنسو کہ وہ پانی گویا آب مطلق کے بجائے آب مضاف ہو گیا. اب اس سے وضو نہیں صحیح رہا تو اسے پھینک دیا. اب دوسرا چلو لیا، یہ گویا دوسرا ذاکر ہو گیا. اب جب تک وضو نہ ہو جائے مجلس حسین برپا. اور اسی لیے بعض چیزیں جو یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے.
کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے. اب دیکھیے ذکر حسین بازار تک پہنچ رہا ہے، ذکر حسین گلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آ رہا ہے، کوئی دامن بچا رہا ہے. کہنے والا کہتا ہے جو گھر کے اندر سے کوئی ملازم نکلا ہے کہ ارے دامن نہ بچاؤ، یہ کوئی ویسا پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں. دیکھیے ذکر متعدی ہوا، دوسرے تک پہنچا. اب یہی میں کہ یوں بے جھجک کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے وہ اتنے آنسو کہیں اتنے بہ سکتے ہیں کہ وہ پرنالے سے بہ. مگر اب آپ نے نوعیت سمجھی کہ وہ آب وضو ہوتا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر باہر جاتے تھے، تو وہ مبلغ بن گئے. وہ آنسو اب مبلغ بن گئے، چاہے آواز نہ جائے مگر خود آنسو پہنچ رہے ہیں دنیا تک باہر. اور اب پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے معلوم ہے. اور اب اسے اس مجبوری کا احساس ہوگا کہ ارے اتنے اثر ہے اور پھر یہ مجلس نہیں کر سکتے. اب بس ایک واقعہ ممکن ہے میرے یہ آپ حضرات اتنے توجہ سے سماعت فرماتے ہیں کہ جس کا نام مصائب ہوتا ہے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو مقصد مصائب وہ پورا ہو جاتا ہے کہ شہاب الدین زہری، یہ زہری آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کوئی مجہول آدمی تھا، یہ ائمہ حدیث میں سے ہیں شہاب الدین زہری. اور عبد الملک ابن مروان کے یہاں بڑی ان کو قدر و منزلت حاصل تھی، کثیر التعداد شاگردوں کے استاد فن حدیث کے، اور ان سے احادیث پوچھے جاتے تھے اور بہت سی حقیقتوں سے حق کی واقف تھے. مگر وقت سے ضرورت ظاہر ہے کہ بادشاہ کے یہاں اتنی پہنچ تھی تو اب آزادی کے ساتھ ان مفادات کو نظر انداز تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا پھر بھی حسب مصلحت بیان کرتے تھے کہ اب ایک روایتوں کے ذکر ہو گیا اور یہ کم لوگوں کو سنا ہے کہ بادشاہ نے اموی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں یہ ہے سنا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ، اب اس نے جن الفاظ میں کہو میں اس کو کہہ رہا کہ علی مرتضیٰ کے سر پر جب ضربت لگی ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے تو حجر بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون ابلتا تھا. یہ غالباً روایت عام طور سے لوگوں کے گوشزد نہیں بھی کہ عبد الملک بن مروان شہرت روایت کی اتنی تھی کہ دمشق میں جہاں تربیت کی گئی تھی ناواقف رکھنے پر، وہاں پہنچ گئی تھی روایت کہ حضرت علی کی شہادت پر پتھروں کے نیچے سے خون ابل رہا تھا. انہوں نے کہا کیا آپ نے سنی ہے یہ؟ یعنی یہ بے جھجک نہیں بیان کرنا چاہتے. کہا ہاں میں نے سنا ہے، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث یہ روایت پہنچی ہے اور میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں، بے شک ایسا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کتنا ٹکراؤ ہے ضمیر میں اور سیاست میں کہ خود مشتاق ہو کے پوچھا اور تصدیق کرائی، اور جب انہوں نے تصدیق کر دی تو کہا اچھا بس مجھے معلوم ہو گیا، اب اس کو بیان نہ کیجیے گا لوگوں سے. اب کس طرح فضائل آل محمد مصلحت بینی کے پردوں میں چھپ کر اتنے پہنچے ہیں ہم تک، تو بیان نہ کیجیے گا. تو غرض یہ ایسے محدثین میں سے تھے کہ بادشاہ وقت حدیثوں کی تصدیق کرائے. اب یہ آئے دل کے کسی گوشے میں ظاہر ان حقیقتوں سے واقف تھے تو لگاؤ تھا اہل بیت رسول، تو آئے اور امام سے زین العابدین السلام سے کیا کہ میرے یہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں. دیکھیے اتنی اہم بات، لیکن آج تک اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، وہ واقعے سے ظاہر ہے.
کہ یہ عرض کیا۔ اب جو انہوں نے یہ کہا تو گویا مجبور ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی۔ اب اس جملے میں اتنا درد ہے کہ میری زبان پر آیا تو آوازیں آپ کے گریے سے بلند ہو گئی، کہ جائے کہ صاحب عزا خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداز تھا کہ اب انہیں اصرار کی ہمت ہی نہیں بھی، محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اصرار کریں، اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ دلی کے ساتھ۔ بھئی یہی تو فلسفہ عزا ہے کہ مسرت متعدی نہیں ہے، محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رک کے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے۔ یہی فلسفہ عزا ہے، یہی کوشش انسداد عزا کا فلسفہ ہے۔ ورنہ آنسو ہم بات ہیں، لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہمارے سینے پر پہنچتے ہیں، دل دوسروں کا کیوں دہلتا ہے؟ تو در حقیقت فلسفہ عزا بھی یہی ہے، وہ فلسفہ انسداد عزا کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی وہ بات، اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی۔ اب اعلان ہو چکا، ظاہر ہے شادی ہوئی، مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصروفیتیں ختم ہوئی تو امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اس دن میں نے عرض کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید عرض کروں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس عزا قائم کی ہے اور اس میں آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب خوش، اب آئیں گے۔ اب ظاہر ہے جب ماحول ایسا ہو اور شخصیت ایسی اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے، اور یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چن چن کر اطلاع دی ہوگی، جو رازدار بھی ہوں اور گھر سے خاص عقیدت بھی رکھتے ہوں، غرض وہ مجمع خاص افراد کا ہوا اور امام وقت معین پر تشریف لائے، اور اب ذاکر ممبر پر انہوں نے امام کو صدر محفل میں جگہ دی۔ ظاہر ہے اس تمنا کے ساتھ بلایا تھا، اس کے معنی کی عظمت بھی نگاہ میں تھی، تو جو شایان شان جگہ ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا۔ اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے، تو یہ ضرور کوئی شاعر گیا اور اس نے کوئی مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھا۔ اب ماشاءاللہ اہل عزا ہیں اور اہل درد ہیں اور اہل دل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر یہ مصائب میں بیان کر دیتا ہے کہ حضرت سید عالم تشریف لاتی ہیں مجلس میں، اور ہاتھ میں آپ کے رومال ہوتا ہے اور رونے والوں کے آنکھوں کو دیکھ کون آنسو بہا رہا ہے، اور اپنے رومال سے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ تو جب سے ذاکر یہ بیان کرے تو مجلس میں ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ذاکر ہے اور وہ بیان کرتا ہے، کہ جائے کہ صاحب عزا سامنے موجود ہو، تو اب سامعین کے اثر کا عالم کیا ہوگا؟
नतीजा यह है कि जिक्र मुसीबत शुरू हुआ तो किसी को इतना होश न रहा कि कौन कहाँ बैठा है। अब जब मजलिस खत्म हुई, जाकिर का बयान खत्म हुआ, इन्होंने नजर सर उठाया तो देखा कि जहाँ बिठाया था वहाँ इमाम तशरीफ नहीं रखते। परेशान हुए, घबराए और इधर देखा उधर देखा तो ये देखा कि सफ़े नियाज में जहाँ लोग जूते उतारते हैं, माशाअल्लाह अर्जुकुम अल्लाह, मुझे उम्मीद यही थी कि बस यही मसाइब हो जाएंगे। आप वहाँ तशरीफ रखते हैं और इतना ही नहीं बल्कि लोगों की नालें सीधी कर करके रख रहे हैं। उन्होंने आके कदमों पर सर रख दिया, कहा मौला मैंने तो वहाँ बिठाया था, ये आप यहाँ क्यों कर आ गए? आपने फरमाया तुम तो इसी मजमे को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन यहाँ मौजूद है, तो मेरी जगह यही है जहाँ मैं